شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں آج آپ کو نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی کہتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے، شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں سے کچھ لوگ آئے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گاؤں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ شاہ صاحب نے ان سے ان کے مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بہت بڑی نہر ہے، اس نہر کے اوپر ایک پلی ہے، اس پلی کے ذریعے ہم لوگ دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، دوسرے گاؤں میں بہت سے لوگ جا کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے گاؤں کی آبادیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ ساتھ ساتھ 3 سے 4 گاؤں لگتے ہیں۔ نہر کی اس طرف صرف ہم لوگوں کا ایک ہی گاؤں ہے، لیکن کچھ عرصے سے ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم لوگوں کی وہ جو نہر کی پلی ہے وہاں پر ایک بہت بھیانک جانور کا بسیرا ہو چکا ہے۔ وہ ریچھ نما کوئی مخلوق ہے، اس کو بہت دفعہ مارنے کی بھی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے شکاری بھی بلائے ہیں کہ وہ اس کو مار سکیں۔ وہ باقاعدہ ایک ریچھ نما مخلوق ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کس جگہ رہتا ہے، لیکن جب اس پلی کے اوپر سے کوئی گزرنے کی کوشش کرتا ہے شام کے وقت تو اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک کالے رنگ کی جیسے کوئی آندھی سی چلنے لگ جاتی ہے اور اس ریچھ کی آواز اتنی ڈراؤنی ہے، اتنی دل دہلا دینے والی ہے کہ وہاں سے وہ انسان بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنی چیزیں چھوڑ کر۔ بہت سے لوگوں کا جانی نقصان بھی ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کا مال مویشی کا نقصان ہو چکا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس مخلوق کو دیکھا بھی ہے، کچھ کا ذہنی توازن بھی کھو چکا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس مخلوق نے مار بھی دیا ہے۔ وہ ان کو اس طرح سے کھاتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں ملتا۔ آپ ہماری مدد کریں، ہم لوگ تھک چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اس مخلوق کو پکڑ سکیں اور اپنی اس جگہ کو ٹھیک کر سکیں، کیونکہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے یہ بات سنی، شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دیں، کچھ وقت کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا مخلوق ہے، مجھے پڑھائی کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں کو انتظار پر بٹھا دیا۔ وہ عصر کے وقت آئے تھے، مغرب کی نماز کے بعد شاہ صاحب جب دوبارہ اپنے حجرے میں بیٹھے تو ان لوگوں کو بلایا گیا۔ شاہ صاحب نے حساب لگا کر یہ بتایا کہ وہ جو وہاں پر ریچھ کے روپ میں جو مخلوق ہے وہ ایک دیو ہے، اور وہ وہاں پر بسیرا کر چکا ہے۔ وہاں کے جو نہر کے ساتھ والا جو ویران بیابان حصہ ہے جہاں پر وہ ایک کٹا ہوا درخت بھی ہے، جبکہ ان لوگوں نے اس کٹے ہوئے درخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاہ صاحب نے جب وہ حساب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر ایک کٹا ہوا درخت ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جی بالکل وہاں پر کٹا ہوا ایک درخت ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کٹے ہوئے درخت کی تہ میں کسی زمانے میں زمین کے نیچے کسی بہت بڑے عامل نے اس دیو کو قید کیا ہوا تھا۔ جب وہ درخت کٹا ہے تو وہ دیو وہاں سے آزاد ہو چکا ہے، اور وہ درخت بھی کچھ عرصہ قبل کاٹا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس درخت کو کچھ عرصہ پہلے ہی لوگوں نے کاٹا ہے، تقریباً 3 سے 4 سال پہلے، کیونکہ اس درخت سے بہت سے لوگوں کو سایہ اور جنات کے اثرات ہو جاتے تھے۔ نہر پر جو خواتین کپڑے دھونے جاتی تھی بچوں کو ساتھ لے کر جاتی تھی، تو وہاں پر بچوں کو کوئی مخلوق اٹھا کر پھینکتی تھی۔ خواتین کو وہاں سے غیبی مخلوق، غیر مرئی مخلوقات تنگ کرتی تھی، یہاں تک کہ چلتے ہوئے لوگوں کو دھکا دے دیتی تھی۔ تو ہمیں کسی بزرگ نے یہ کہا کہ یہاں پر جنات ہے اس درخت کے اوپر، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس درخت کی جڑ میں ایک دیو قید ہے۔ اس درخت کو ایک لکڑہارے نے کاٹا، اور اس کے بعد وہ جو لکڑہارا تھا وہ اپاہج ہو گیا، اس کو کسی غیر مرئی مخلوق نے
اس کے چھت کے اوپر سے دھکا دے دیا تھا جب وہ یہ درخت کاٹ کر گیا تھا. اس کے بعد کبھی بھی وہ لکڑی نہیں کاٹ سکا. تو ہم لوگوں کو یہی لگا تھا کہ اس درخت کے جنات نے اس سے بدلہ لیا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں پر وہ دیو تھا. ان لوگوں نے بڑی منت سماجت کی شاہ صاحب کی اور یہ کہا کہ ہماری مدد کریں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں اگر اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جمعرات کے دن ہم لوگ آپ کے گاؤں میں آئیں گے. وہ لوگ ان کے پاس، شاہ صاحب کے پاس منگل کے دن آئے تھے. شاہ صاحب نے ان سے سارا پتہ وغیرہ لے لیا. اب شاہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں پڑھائی کرنی ہوگی کیونکہ عمل بہت سخت ہے. دیو ایک جنات کی ایسی قسم ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ پوری پوری بستی، پورے گاؤں ملیاں میٹ کر دیتے ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور ان کا لایا ہوا طوفان کسی آندھی سے کم نہیں ہوتا. شاہ صاحب نے ایک مخصوص پڑھائی مجھے بھی دی اور خود بھی کی. انہوں نے آج کی رات بھی پڑھائی کی، اگلی رات بھی پڑھائی کی اور اگلی صبح فجر کے وقت بھی پڑھائی کر کے ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے. جب ہم لوگ ان کے گاؤں گئے تو جو گاؤں کا ذمہ دار ساتھ آیا تھا اس کے گھر ہی ہم لوگوں کا قیام تھا. وہاں پر پہنچے تو ناشتہ وغیرہ کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے وہ نہر کی پلی دکھائیں جس کے اوپر اس مخلوق کا بسیرا ہے. جیسے ہی شاہ صاحب وہاں پر گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، گاؤں کے دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. صبح 8 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ نہر کی پلی دیکھنی تھی. قریب 11 بجے ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تو اس نہر کی پلی کے درمیان میں ایک کالے رنگ کا گدھا بیٹھا ہوا تھا. گدھے کا سائز بہت بڑا تھا. دور سے دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی گھوڑا ہے، لیکن وہ بھیانک آواز میں ہانک رہا تھا. وہ اسی دیو کا ایک روپ تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیو جو اصل روپ میں لوگوں کے سامنے اگر نہ آئے تو وہ گدھے کے روپ میں آتا ہے، کالے رنگ کے گدھے کے روپ میں، یا پھر وہ ریچھ کے روپ میں رہتا ہے. اس کی آواز ریچھ کی طرح ہوتی ہے. جیسے وہ گدھا ہانک رہا تھا اس کی ہانکنے کی آواز دور سے آ رہی تھی. شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا. شاہ صاحب نے سب کو روک کر وہاں پر ان سب کے اوپر ایک حصار کر دیا اور کہا کہ آپ لوگ اس پلی سے دور ہی رہیں گے. میں شاہ صاحب کے ساتھ ہی تھا. جب ہم لوگ بالکل سامنے اس نہر کی پلی دیکھ رہے تھے، بالکل ویران بیابان وہ جگہ تھی، نہر کے اوپر چڑھے تو وہ گدھا جو تھا بالکل اس پلی کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کالے رنگ کا گدھا. جب شاہ صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی کلام پڑھی اور ہوا میں اس کی کار ماری اپنی انگلی کے اوپر پھونک مار کر، تو وہ گدھا فوراً سے اٹھا. ہانکتا ہوا اس نے نہر میں چھلانگ لگائی اور وہ غائب ہو گیا. یہاں تک کہ گاؤں کے لوگوں نے بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. دن دہاڑے کا ٹائم تھا اور وہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا. اتنے خوف زدہ تھے لوگ. پھر شاہ صاحب اس درخت کے پاس گئے. وہ کٹا ہوا درخت دیکھا. وہاں پر ایک دم سے بہت تیز آندھی چلنے لگی اور یہ بات بالکل سچ تھی کہ اس آندھی کا جو مٹی کا جو رنگ تھا وہ کالے رنگ کا تھا. وہ اسی دیو کی چلائی ہوئی ایک آندھی تھی. شاہ صاحب نے اس جگہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ اس درخت کی بالکل پاس جڑ میں کر کے آپ نے ایک گڑھا کھودنا ہے. گاؤں کے لوگوں کو بلایا کہ یہاں پر کافی بڑا ایک آپ لوگوں نے گڑھا کھودنا ہے اور اس گڑھے میں کافی زیادہ کچا گوشت بھرنا ہے آپ لوگوں نے. ایسے کیا ان لوگوں نے گڑھا کھودا. شام تک مغرب سے پہلے پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں گوشت بھرنا ہے آپ لوگوں نے. اس میں گوشت بھی بھر دیا. اب جس طرف وہ گڑھا تھا اس کی دوسری طرف شاہ صاحب نے کہا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کروں گا. گاؤں کے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں آنا اور بہت سی سوکھی لکڑی کا انتظام اس گڑھے کے قریب ہی کر دینا ہے آپ نے. یہ بھی کام ہو گیا. شاہ صاحب حصار کر کے بیٹھ کے مجھے بھی حصار میں بٹھا لیا. پڑھائی شروع کر دی. جیسے ہی مغرب کے بعد کا ٹائم ہوا، بہت خوفناک آواز میں ریچھ کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی. وہ دیو کامت ریچھ تھا. ایک تو عام ریچھ ہوتے ہیں جو جانور ہوتا ہے، لیکن اس کا قد بہت دراز تھا اور وہ بہت بڑا تھا. اس کے قدم بھی بہت بھاری تھے. پتہ نہیں وہ کہاں سے نمودار ہوا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پانی سے نکل کر آیا ہو. وہ اس گھڑے کے پاس آیا اور جتنا بھی وہاں پر وہ کچا گوشت بھرا ہوا تھا وہ اس کو کھانے لگا اور بہت زیادہ ڈراؤنی آواز سے نکال رہا تھا. اس کی آنکھیں ایسی تھی جس طرح سے اس کی آنکھوں میں انگارے جل رہے ہوں. جیسے اس نے وہ گوشت ختم کیا وہ اسی گڑھے میں ہی بیٹھا رہ گیا. شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کر کے اس کے اوپر اس کو وہیں پر قید کر دیا، باندھ دیا اپنی پڑھائی کے ذریعے، کیونکہ اس گوشت کے اوپر بھی پڑھائی ہوئی تھی.
وہ اب وہاں سے اٹھنا بھی چاہ رہا تھا تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ وہیں پر بیٹھ کر چلا رہا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس بھیانک مخلوق کو دیکھا جو وہاں پر تھا۔ شاہ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ ایک جلتی ہوئی لکڑی آگ کی اس سوکھی لکڑی کے اوپر پھینک دیں۔ دور سے کھڑے ہو کر جب وہ لوگوں نے اس سوکھی لکڑی کے اوپر وہ لکڑی پھینکی تو اس نے آگ پکڑ لی اور وہ جو دیو تھا اس میں جلنے لگ گیا، کیونکہ وہ ساری لکڑی اس گڑھے کے پاس ہی تھی۔ اس کی چیخو پکار بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، کبھی گدھے کی آواز سنائی دیتی تھی تو کبھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ ریچھ چیخ چلا رہا ہے۔ شاہ صاحب وہاں سے ان لوگوں کو لے کر واپس آ گئے اور یہ کہا کہ صبح جا کر دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا حساب کتاب ہے۔ بہت اس کی خوفناک آوازیں تھیں، پورے گاؤں میں حصار، پورے گاؤں میں خوف پھیلا ہوا تھا اس کا۔ صبح جب فجر کی نماز کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں اب چل کر وہاں پر دیکھنا پڑے گا۔ جب وہاں پر گئے تو وہ جو گڑھا تھا اس کے اندر صرف اور صرف لکڑیوں کی راکھ تھی اور اس راکھ کے نیچے بے تحاشا بال تھے۔ دیکھنے میں وہ بال کسی جانور کے ہی لگ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا، پیچھے ہٹ جائیں، اب اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیں۔ اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیا گیا اور اس گڑھے کے چاروں طرف شاہ صاحب نے تقریباً 200 کے قریب کیل لگائے۔ وہ 200 کے قریب کیل لگا کر اس ہر کیل کے اوپر پڑھائی کی ہوئی تھی جہاں پر وہ دو قید ہو چکا تھا۔ وہ بالکل اسی کٹے ہوئے درخت کے پاس یہ سارا کام ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، 41 دن تک مغرب کے بعد آپ لوگوں نے اس پلی سے نہیں گزرنا۔ 41 دن بخیر و عافیت گزر گئے، کسی کا کوئی نقصان نہ ہوا تو انشاءاللہ یہ یہاں پر قید رہے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ 41 دن کے بعد وہ لوگ شاہ صاحب کے پاس واپس آئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ 41 دن ہمیں وہاں سے گدھے کے ہانکنے کی اور بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ عجیب و غریب پرچھائیاں بھی دیکھی ہیں، کچھ سائے بھی دیکھے ہیں دن کے وقت، لیکن لوگ اس پلی کے دوسری طرف نہیں گئے۔ گاؤں کے بہت سے لوگ دوسری طرف نہر کے کھڑے ہو کر اس گڑھے کو دیکھنے بھی آتے تھے، لیکن کوئی اس کے قریب نہیں گیا۔ 41 دن کے بعد شاہ صاحب نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اب وہ مخلوق جو ہے وہاں پر قید ہو چکی ہے، کبھی بھی اس گڑھے کو نہیں کھولنا، اگر کھولیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے بعد وہ قید نہیں ہوگا، آپ کی پوری بستی، آپ کا پورا گاؤں تہس نہس کر دے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ قید ہو جاتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے حکم سے ہی یہ ختم ہوتا ہے۔ دیو ایک ایسی قسم ہے۔ اس کے بعد اس گاؤں کے اکثر لوگ شاہ صاحب کے پاس آتے تھے اور وہ یہی بتاتے تھے کہ رات کے وقت اب بھی وہاں سے لوگ گزرنے سے ڈرتے تھے۔ اس کے بعد بھی اس جگہ کا نام مشہور ہو گیا، دیو والی پلی۔ وہ دیو والی پلی کے نام سے مشہور ہوگی کہ وہاں پر ایک بہت بڑے سید پیر صاحب نے اللہ کے حکم سے اس مخلوق کو قید کیا تھا جو انسانوں کو، جانداروں کو، جانوروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ یہ ہمیں نانا ابو نے کہانی سنائی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا، جنوری کے دن تھے۔ میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، میں اپنے سائیکل پر آ رہا تھا۔ جس راستے سے میں واپس آ رہا تھا وہ سڑک بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان تھی۔ وہاں پر ایک نئی کالونی بن رہی تھی اور وہاں پر کچھ گھر ابھی زیر تعمیر تھے۔ میں اس سڑک پر جب گزرتا ہوا آ رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے۔ وہ عورت اس سڑک پر اکیلی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ پہلے وہ عورت، یعنی میں جس سڑک پر آ رہا تھا، وہ میری طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن جیسے اس عورت نے مجھے دیکھا وہ ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت بڑے عجیب و غریب انداز میں پہلے ہنسی اور پھر رونے لگ گئی۔ میں تھوڑا سا اس سے دور ہوا تھا، میں نے سائیکل کھڑا کر کے جب پیچھے دیکھا تو وہ جو عورت تھی عجیب و غریب طرح سے ہوا میں اپنے ہاتھ لہرا رہی تھی اور بہت عجیب طرح سے کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی ذہنی طور پر بیمار ہے جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ میں ابھی اس چیز پر غور ہی کر رہا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، تو اس عورت کو میں نے دیکھا، وہ اس کالونی کی طرف چلنے لگ گئی جو بھی زیر تعمیر تھی۔ وہاں پر میرے کچھ دوست بھی کام کرتے تھے جو مزدور تھے،
تو انہوں نے بتایا تھا کہ ابھی یہاں پر کوئی شفٹ نہیں ہوا، ابھی 5-6 گھر سٹارٹ ہوئے تھے بننے کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر تو ابھی آبادی نہیں ہے، تو یہ عورت یہاں پر کیوں جا رہی ہے؟ شاید کہیں گھر سے نکل آئی ہے، تو مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ عورت جب اس کالونی کی سڑک پر چلنے لگی تو میں اس کے پیچھے سائیکل پر آنے لگ گیا کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے اور اس ویران سنسان کالونی میں کیوں جا رہی ہے، جہاں پر ابھی آبادی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں پر ابھی کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا۔ تبھی وہاں پر چلتی چلتی وہ ایک گلی کی طرف مڑ گئی۔ اس گلی میں 2 گھر بن رہے تھے، باقی خالی پلاٹس تھے، درخت لگے ہوئے تھے۔ وہاں سے بھی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جس طرح سے بہت آہستہ سی آواز میں کوئی بات چیت کر رہا ہو، لیکن دیکھنے پر کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ تبھی وہ جو عورت تھی میرے سامنے اس ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی، یہ جو ابھی بن رہا تھا۔ وہ اندر گئی تو اب اور مجھے اس پر وہ عجیب سا لگا کہ یہ اس گھر میں اتنی رات کو کیوں چلی گئی ہے۔ میں نے باہر کھڑی ہو کر اس کو آوازیں دیں کہ تم کون ہو، یہاں پر مت جاؤ، یہاں پر کوئی نہیں رہتا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ اندر سے اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے سائیکل تھوڑا سا آگے کیا، میرے پاس ایک موبائل تھا، وہ میں نے اس کی ٹارچ سے جب اندر دیکھنا چاہا، بڑا بھیانک منظر تھا۔ وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اس کی بہت لمبی زبان تھی، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پاؤں الٹے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں سے زمین کو کھود رہی تھی۔ بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ جب میں وہاں سے بھاگا مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بھاگا ہے، لیکن میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں وہاں سے نکلا، اپنے گھر پہنچا۔ مجھے بہت سا بخار تھا، میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی، خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ خیر امی وغیرہ نے مجھے دم وغیرہ کیا، ابو نے، اور یہ کہا کہ دوبارہ اس طرف نہیں جانا۔ مجھے اتنا سب بخار تھا کہ صبح میں مولوی صاحب کے پاس گیا، انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ چڑیل آفت تھی جو انسانی روپ میں وہاں پر موجود تھی اور تم اس کے پیچھے چلے گئے، تمہاری زندگی تھی، اللہ کا کرم تھا جو تم بچ گئے ہو، اس نے ابھی تمہیں دیکھا نہیں تھا، اگر وہ دیکھ لیتی کہ تم اس کی جگہ پر آ گئے ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ تو میں نے مولوی صاحب سے یہ کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس میری پاکٹ میں ہر وقت میں قرآن پاک کی آیات رکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی اس کے پاس نماز تھی جس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اسی کی برکت سے تم بچ گئے ہو۔ پھر میں نے یہ بات اپنے کچھ دوست مزدوروں سے بھی شیئر کی، تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر اس کالونی میں بہت زیادہ جنات ہیں، وہاں پر کوئی بھی گھر ہم لوگ تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جب بھی کوئی گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں مخلوقات ڈراتی ہیں، ہمیں سائے نظر آتے ہیں، ہمیں وہ دھکا دے دیتے ہیں، ہمارا سامان غائب کر دیتے ہیں، ہمیں آوازیں دیتے ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے ہم اب اس کالونی میں کام نہیں کر رہے۔ اس کے بعد میں کبھی بھی شام کے اس سڑک سے نہیں گزرا کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فیصل آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں آج سٹوری پوسٹ کر رہی ہوں، بہت بہت خوفناک کہانی ہے، پرسرار فلیٹس کی کہانی ہے، آصف زدہ فلیٹس کی، ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نشین ڈیلی روٹین پر میں نے ولاگ پوسٹ کیا ہے، روز کرتی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہارر ناولس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔